فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کویت ایکسپیکٹ بل کیا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا پر کیا اثر ہوگا۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کویت ایک مڈل ایسٹ کنٹری ہے اور کویت کی ٹوٹل آبادی 4.4 ملین ہے، جن میں 70% لوگ دوسرے ممالک کے رہنے والے ہیں، جن میں بڑی تعداد ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگوں کی ہے، جس میں انڈیا اور پاکستان کا نام شامل ہے۔ کویت کی آفیشیل لینگویج عربک ہے اور اس کے ساتھ ہی انگلش بھی بہت زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ کویت ایک مسلم دیش ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ کویت ایک بہت ہی چھوٹا دیش ہے جس کا کل رقبہ 17,818 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ کویت کے دو پڑوسی ممالک ہیں جس میں سعودی عرب اور عراق کا نام شامل ہے۔ یہ ایک پرشین گلف کنٹری ہے۔ کویت کو پرشین گلف کنٹری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آج سے کئی سال پہلے ایران کا پرانا نام پرشیا تھا اور اس کے ساتھ لگنے والا سمندر کو پارشین گلف کا نام دیا گیا۔ اس پارشین گلف کے ساتھ 8 دیشوں کی بارڈرز لگتے ہیں، جن میں ایران، عراق، قطر، کویت، سعودی عرب، بحرین، UAE اور عمان کے دیشوں کے نام شامل ہے۔ اس وجہ سے کویت کو ایک پارشین گلف کنٹری کہا جاتا ہے۔ کویت میں پیٹرولیم اور گیس کے بہت بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے بتایا کہ کویت کی 70% آبادی باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر تعداد انڈین کی ہے۔ تقریباً 15 لاکھ انڈین وہاں پر آباد ہے اور وہاں پر جابز میں مصروف ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیشیوں کی تعداد تقریباً 3.5 لاکھ ہے اور پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 1,30,000 ہے۔ جتنے بھی لوگ کویت میں رہ رہے ہیں وہ سارے اسکل ورکر ہیں اور اس کی وجہ سے کویت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ جتنے بھی اسکل ورکر اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک کو پیسہ بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اور وہ سارے پیسے اس ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی حکومت امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام آسانی سے کر سکتی ہے۔ اب کویت نے ایک نیا بل پیش کیا ہے۔ اس بل کے مطابق کویت میں رہنے والے جتنے بھی فارنز لوگ ہیں اس کی آبادی کو کم کیا جائے گا اور اس کو 70% سے کم کر کے 30% تک لایا جائے گا، جس کی وجہ سے کویت میں کام کرنے والے اسکل ورکر کا 40% حصہ وہ اپنے ملک کو دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ بل کویت کے پرائم منسٹر شیخ صباح الخالد الصباح نے پروپوز کیا تھا اور اس کو کویت کے نیشنل اسمبلی کمیٹی نے اپروو بھی کر لیا۔ آلریڈی ساؤتھ ایشین کنٹری میں بے روزگاری ہے تو اس بل کی وجہ سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ممالک پر اور بھی جاب کرائسس کے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ کویت کو نیشنل اسمبلی کے کمیٹی سے اس بل کو منظور کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کویت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 1950s میں آئل اور گیس کی دریافت ہوئی تھی، جس کے بعد یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کو سارے پیسے پیٹرولیم سے مل رہے تھے۔ لیکن جب پوری دنیا میں کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن آیا تو پیٹرولیم کا استعمال بہت کم ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی آج کل پیٹرولیم کے الٹرنیٹ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ گاڑیاں ہم بجلی سے چلائیں، تو پیٹرولیم کا انحصار فیوچر میں بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں کے وزیر اعظم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ہی لوگوں کو اسکل ورکر بنایا جائے تاکہ اگر کل ہمیں اسکل ورکر کی ضرورت پڑے تو ہمیں اپنے ملک سے ہی یہ ملے اور ان کو جابز بھی مل سکے۔ آج کل پوری دنیا میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، جن میں کار، رکشے اور ایون موٹر سائیکل تک بجلی سے چلنے والے آ گئے ہیں۔ تو پوری دنیا کا پیٹرولیم پر انحصار کم سے کم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں پیٹرو وار بھی جاری ہے چونکہ مڈل ایسٹ میں پیٹرولیم کی پیداوار بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہی روس میں بھی اس کی پیداوار بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ روس اور امریکہ کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو امریکہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو کہتا ہے کہ وہ پیٹرولیم کی پرائسز کو کم سے کم رکھے تاکہ پوری دنیا میں پیٹرولیم کی سپلائی مڈل ایسٹ کنٹریز سے ہو اور نہ کہ روس سے۔ اس سے پہلے روس اسلحے کا کاروبار کرتا تھا اور وہ پوری دنیا میں اپنے اسلحے کو بیچتا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا ہے اور اب وہ پیٹرولیم کو پوری دنیا میں اپنے لا رہا ہے، لیکن امریکہ اس میں بھی انٹرفیرنس کر رہا ہے اور وہ مڈل ایسٹ کنٹری کو استعمال کر کے روس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب اپنی پیٹرولیم پرائسز کم سے کم رکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کی وجہ سے باقی مڈل ایسٹ کنٹریز بھی ان کے آئل پرائسز پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ اب جتنے بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ جب کویت ان اسکل ورکرز کو اپنے کنٹریز بھیجیں گے تو ان کو اپنے ملک پر بوجھ نہیں بلکہ ان کے اسکل سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کویت میں ان کی تنخواہ 1 لاکھ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے ملک میں 40-50 ہزار روپے پر بھی کام کرنے پر خوش ہوں گے
کیونکہ کون چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک سے باہر جائے اور باہر جا کر کام کرے اور اپنی فیملی سے دور رہے۔ فیملی کے ساتھ وہ کم تنخواہ پر بھی خوش ہوں گے۔ آپ کیا کہتے ہو اس ویڈیو کے بارے میں؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔